الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. میرے بھائیوں گرامی قدر مشاہدین و مستمعین، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا رسالہ الاصول الثلاثہ اور اس کی شرح دھیرے دھیرے ہم اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ رہے تھے، جس سلسلے کی 30 قسطیں یا سمجھیے 30 دروس ہو چکے ہیں اور یہ اس کا 31واں درس ہے. ہم مختصر سی بات کو واپس لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. جہاں تک ہم پہنچے تھے وہ یہ مسئلہ تھا، گویا یہ اس رسالے کا اور اصول الثلاثہ جو رسالہ ہے، جیسا کہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ یہ رسالہ در حقیقت کئی رسائل کا مجموعہ ہے اور سب بڑے ہی بابرکت مجموعے ہیں، یعنی الفاظ بڑے مختصر ہیں لیکن آپ ان کی شرح کرتے جائیں اور ان میں معانی کے موتی نکالتے جائیں تو یہ دراصل چوتھا رسالہ بنتا ہے، جسے آپ یہ نام دے سکتے ہیں کہ وہ 3 اصول کیا ہیں، وہ 3 بنیادی باتیں کیا ہیں جن کا جاننا فرض ہے، جن کی معرفت ضروری ہے، لازم ہے. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں، قال شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اذا قیل لك ما هي الاصول الثلاثة التي تجب معرفتها فقل معرفت العبد ربه ودینه وَنَبِيَّهُ محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ سے پوچھا جائے کہ وہ 3 بنیادی باتیں کون سی ہیں جن کا جاننا ہر شخص پر فرض ہے، تو اس کے جواب میں کہو، ایک بندہ اپنے رب اور مالک کو پہچانے اور اپنے دین کو پہچانے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے. ان 3 چیزوں کا جاننا، ان 3 چیزوں کی معرفت اور ان 3 چیزوں کا علم ہر بندے پر فرض ہے. اس کے بعد میں یہ مختصر طور پر سوالوں کا جواب دے دیا شیخ نے، اور اس کے بعد میں پھر اس کی تفصیل فرمایا فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّا جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ. جب آپ سے کہا جائے کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا پروردگار کون ہے، آپ کا پالنے والا، آپ کا مالک، آپ کا پیدا کرنے والا، آپ کو رزق پہنچانے والا کون ہے، آپ کس کی زمین پہ چل رہے ہیں، آپ کو دی ہوئی زندگی، یہ زندگی کس نے دی ہے، اس زندگی کو کس نے باقی رکھا ہے، موت آپ کو کون دے گا، کون آپ کا مالک ہے. جب یہ آپ سے پوچھا جائے تو آپ اس کے جواب میں کہیں کہ میرا رب، میرا مالک، میرا خالق وہ ہے جس نے نہ صرف مجھے بلکہ تمام عالم کو اپنی نعمتوں کے ذریعے سے پالا ہے، اپنی نعمتوں کے ذریعے سے جس نے سب کی پرورش کی ہے. وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ، اور وہی میرا سچا معبود ہے اور میرے نزدیک اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. میرا معبود وہی ہے، میں اسی کو اپنا معبود مانتا ہوں، اسی کی عبادت کروں گا، اسی کی عبادت کرنے والا ہوں اور اس کے سوا اور کسی کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. یہ کلمات اگرچہ بڑے مختصر ہیں لیکن اس میں معانی کا ایک دریا ہے. یہ سوال و جواب یہ بچپن سے ایک بچے کو سکھانے کی ضرورت ہے، اور شیخ کا جو طرز ہے یہ فطری طریقہ ہے کہ یہ دل میں راسخ ہو جاتا ہے. جو لوگ عقیدہ کے علم کو علم کلام سے سیکھتے ہیں، شکوک و شبہات سے سیکھتے ہیں، دلائل کی بنیاد پر نہیں سیکھتے، وہ ہمیشہ شبہات میں جیتے ہیں. لیکن جن لوگوں کا طریقہ شیخ کا طریقہ یا سلف کا طریقہ ہے، علماء ربانیین کا جو طریقہ ہے کہ جو یقین کی بنیاد پہ رہتے ہیں، دلائل کی بنیاد پر مطمئن ہوتے ہیں، تو شیخ کا بھی یہی طریقہ ہے. اللہ تعالی
ہم سب کو حق پر ثابت قدم رکھے۔ یہ 3 بنیادی اصول ہیں، اور جب بنیادیں درست ہو جائیں گی تو پھر بقیہ عمارت درست رہے گی، لیکن جب بنیاد ہی غلط ہو جائے گی تو باقی عمارت بھی ظاہر ہے غلط ہو جائے گی۔ جیسا کہ کوئی شاعر کہتا ہے، خشت اول چون نہد معمار کج، تا سریا می روت دیوار کج، کہ پہلی اینٹ ہی جب بنیاد کی ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو اگر اس دیوار کو سریا کی بلندی پہ بھی لے جایا جائے تو دیوار ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بہرکیف کہنا یہ ہے کہ شیخ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ بتایا جائے اور پھر اس مسئلے کی دلیل بتائی جائے، وہ دلیل عقلی بھی اور نقلی بھی، کتاب و سنت کی دلیل بھی اور عقل میں اتر جانے والی فطری وہبی فطری یقین اور برہان جو کہ فطری ہے اور جس کا جواب ہر کسی کے دل میں موجود ہے، جو بدیہی جواب ہے، یقینی جواب ہے۔ تو یہی طریقہ ہے اہل علم کا کہ وہ دلائل کو شرعی دلائل کے ساتھ، کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ، عقلی مسلمہ دلائل کے ساتھ اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ اس لیے شیخ کا یہ طریقہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ان سوال و جواب میں شیخ نے دلائل کو پیش کر دیا ہے، اور جو بھی اصل آپ بیان کرتے ہیں دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، دلیل کے بغیر نہیں بیان کرتے۔ لیکن عام قاری جو تیزی کے ساتھ پڑھ کے گزر جائے گا وہ اس بات کو نہیں سمجھے گا۔ دیکھیے شیخ نے کیسے کہا، شیخ نے کہا کہ جب تم سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے کہ تمہارا رب کون ہے، اور ظاہر بات ہے ایسا سوال ہے جو دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں یقینی طور پر ہوگا۔ دنیا میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو کس نے پیدا کیا، آپ کو کون موت دے گا، یہ زندگی کس کی دی ہوئی ہے، کس کی دنیا میں چل رہے ہو، کیا خود بخود پیدا ہو گئے ہو، اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا ہے، کسی پیدا کرنے والے کے بغیر پیدا ہو گئے ہو، یہ دنیا یوں ہی چل رہی ہے، سورج اپنے آپ نکلتا ہے اپنے آپ ڈوبتا ہے، کوئی اس کا نکالنے والا اور ڈبانے والا نہیں، سورج کسی کے حکم کا پابند نہیں، چاند کسی کے حکم کا پابند نہیں، کیا ایسی بات ہے؟ ظاہر ہے یہ سوال پوچھا جائے گا، یہ سوال پوچھا جاتا ہے، یہ سوال انسان کو خود اپنے آپ سے کرنا چاہیے تاکہ اسے اپنے مقصد زندگی کی سمجھ آ جائے۔ تو بہرحال شیخ نے کہا کہ جب یہ سوال پوچھا جائے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا درست جواب کیا ہے، اس کا صحیح جواب کیا ہے۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ جب آپ اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے رازق کو پہچانیں گے تو آپ دلیل اور یقین اور برہان کی روشنی میں جواب دیں گے اور آپ کہیں گے میرا رب، میرا مالک اللہ ہے، اور وہ اللہ جس نے نہ صرف مجھے بلکہ سارے عالم کو جس نے پالا ہے، جس نے سارے عالم کو وجود عطا کیا ہے، جس نے سارے عالم کو حیات بخشی ہے، جو سارے عالم کو اپنی نعمتوں کے ذریعے سے زندہ رکھے ہوئے ہے، جاری و ساری رکھے ہوئے ہے، وہ جو تصرف کر رہا ہے وہ میرا رب ہے، اکیلا رب ہے۔ تو اسی نے پیدا کیا جبکہ کسی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کو پانی کے ایک معمولی قطرے سے، حقیر قطرے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کس طرح سے جب ایک مرد کا حقیر قطرہ ایک عورت کے رحم میں پہنچتا ہے تو کس طرح سے وہ اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، کیسے وہ خون، پھر جمع ہوا خون، پھر اس کے بعد گوشت، پھر کیسے ہڈیاں بنتی ہیں، پھر کیسے ہڈیوں پہ گوشت پوست چڑھتا ہے، پھر کیسے انسانی شکل تیار ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں یہ جو کچھ ہوتا ہے بچے کے ساتھ یہ کون کرنے والا ہے؟ اس رزق کا پہنچانے والا کون ہے؟ اس رزق کا پہنچانے والا یقیناً اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ پھر اسی اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے، اللہ کے ملائکہ روح پھونکتے ہیں، پھر اس کے اندر حرکت اور حیات پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سب جو پیدائش اور تربیت اور پالنا اور بڑھانا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو تصرفات ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ پھر جب بندہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی ماں کے
چھاتی میں دودھ اترتا ہے وہ بھی اسی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ نے اس کی غذا کا وہاں سے انتظام کیا، پھر وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، پھر اس کی سماعت اور اس کے اندر گویائی، اس کے اندر عقل و فہم اور ادراک پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح سے اس کی بہت ساری طاقتیں اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر ودیت فرماتا ہے، اس کے اندر پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے وہ بلوغت کو پہنچتا ہے اور اس کی طاقتیں اپنی قوت کی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں. دھیرے دھیرے قوت بڑھتی ہے، بڑھتے بڑھتے ایک متعین حد ہے، وہاں تک یہ طاقت پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ طاقت ڈھلنے لگتی ہے، یہاں تک کہ ایک بار ختم ہو کر کے اور پھر موت آ جاتی ہے. یہ کون ہے جس نے نطفے کے ذریعے سے وجود بخشا ہے، حیات عطا کی ہے، ان ساری چیزوں کو مقدر کیا ہے، اور اس کے بعد میں یہ زندگی عطا کی ہے؟ یہ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ اللہ رب العالمین ہے. خود بخود کسی نے اپنے آپ کو نہیں پیدا کیا، لیکن ایک موحد اور کافر و مشرک میں یہی فرق ہے کہ موحد اس پیدا کرنے والے کو مانتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے وَهُوَ مَعْبُودِي وَلَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ. میرا رب وہ اللہ ہے جس نے نہ صرف میری بلکہ پورے عالم کی پرورش کی ہے اپنی نعمتوں کے ذریعے سے، اور میں اسی کی عبادت کرنے والا ہوں، وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا میری عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے. تو یہ ایک موحد کی بات ہوتی ہے کہ جو توحید ربوبیت کے اقرار کے ساتھ توحید الوہیت کا بھی اقرار کرتا ہے، جبکہ کفار و مشرکین توحید ربوبیت کا تو اقرار کر لیتے ہیں لیکن وہ توحید الوہیت کا اقرار نہیں کرتے. بہرحال تو اس میں شیخ نے مختصر انداز میں سمجھایا کہ آدمی کہے ربی الذی ربانی وجمیع العالمین بنعمہ، میرا رب وہ ہے جس نے نہ صرف میری پرورش کی ہے، نہ صرف مجھے پالا ہے، بلکہ تمام عالم کو اپنی نعمتوں سے پالا ہے، اور تمام عالم کو اس نے پالا ہے. عالم کیا ہے؟ کہتے ہیں جب عالم دنیا، اس اللہ کے سوا جو ہے سب عالم ہے. ایک طرف اللہ ہے اور دوسری طرف اللہ کی مخلوقات ہیں جن کا نام عالم ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام عالم کا رب ہے. اور عالم کو عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی علامت ہیں. ایک مخلوق کو انسان دیکھتا ہے تو اس میں خالق کی نشانی ہوتی ہے کہ خالق نے اسے وجود عطا کیا ہے، اسے پیدا کیا ہے، اس میں یہ خوبیاں ودیعت کی ہیں. تو اللہ تعالی ہی ساری عالم کا رب ہے اور وہی میرا معبود ہے. میں اس عالم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں. بہرحال اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے دروس میں آئے گی. آج کے لیے اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ والحمد للہ رب العالمین.